الله أكبر الله أكبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. محترم بھائیو، اس وقت ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر لوگ اپنے رسومات، علاقائی عادات اور رواج اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ نام مسلمان کا، در مسلمانوں کا، معاشرہ اور علاقہ مسلمانوں کا، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں پیروی غیر مسلموں کی ہم کر رہے ہیں۔ آج اس مختصر نشست میں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے مسئلے کے متعلق کچھ وضاحت ہو جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، یا یوں کہہ دیں کہ ہر جوان مرد اور ہر عورت کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے نکاح اور شادی میں تاخیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی مخلوقات کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے، اور ان جوڑوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے کوئی طلب رکھا ہے۔ جس طرح انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا مانگتا ہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ کوئی پانی اور مشروب مانگتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک طلب اور رکھا ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ضرورت اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس ضرورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو انسانی نسل یا دیگر حیوانات کی جو نسل بڑھنے کا سلسلہ ہے اور دنیا میں ان کے پھیلنے کا جو ایک نظام ہے، یہ بھی اسی کے اندر مخفی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ طلب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس طلب کو پورا کرنے کے لیے، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ راستے جو غلط طریقے سے اس طلب کو پورا کرنے کے راستے ہیں، یا ان راستوں کو اپنانے سے دیگر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ نسلوں کی حفاظت یہ بھی ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو جن کی وجہ سے نسلوں کو نقصان پہنچتا ہے، نسلوں کی بربادی ہوتی ہے اور سلسلہ نسب خراب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان راستوں کو روکا ہے، لیکن اس کے مقابل میں انسان کی ضرورت کے مطابق اس کے لیے حلال بیوی رکھنے کی اور حلال بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ مرد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ 4 تک عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ عورت وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک شخص کی بیوی رہے،
اور اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنے نکاح میں اپنے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک اور حصہ دار نہیں مانتی، اور یہ انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شخص کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق اگر معاشرہ چلے گا تو معاشرہ بربادی سے بچے گا، لیکن اس راستے کو اگر روک دیا جاتا ہے یا اس کو مشکل بنایا جاتا ہے، ظاہر بات ہے پھر لوگ اس طرف جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حلال نکاح کا راستہ مشکل بنایا جاتا ہے تو اس معاشرے میں حرام کے راستے اور بدکاری کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں حلال نکاح کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے وہاں پر حرام کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم شریعت کے اس مسئلے پر توجہ دیں، اس کی اہمیت کو ہم جانیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کے محتاج ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی، کتنی ایسی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں اس کا ایک ساتھی اس کو ملے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی گھر ملے، اس کو یہ موقع فراہم نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ایک شخص ہے وہ شادی کا محتاج بھی ہے، اس کی حاجت اور طلب بھی ہے، اور اس کی عمر بھی بالکل برابر ہے، تو وہ آخر رکاوٹ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں شادی کی اہمیت پر اور اس کے فوائد پر زور دیا گیا ہے ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کے اخراجات اٹھا سکتا ہے وہ شادی کرے۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ یہ نظر کو جھکانے والی ہے۔ شادی سے انسان کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے، نظر آوارگی سے بچ جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ احسن للفرج، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایک ضرورت ہے، نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے، اور شیطان بھی انسان کے پیچھے ہے، انسان کے دائیں بائیں ہے، اور انسان کے ساتھ ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شیطانی راستے سے بچنے کے لیے ایک حلال راستہ دیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر جن چیزوں کے راستے روکے ہیں ان کے مقابل میں ان سے اچھے راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لباس کے بعد اقسام کو، جیسے ریشم کا لباس ہے، مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت کا لباس ہے، عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت کا لباس ہے، یا دیگر کچھ رنگ ہیں، کچھ لباس کے طور اور طریقے ہیں، ان سے اگر شریعت نے روکا ہے تو اس کے مقابل میں کئی اعلیٰ قسم کے اور کئی بہترین اور عمدہ قسم کے لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اپنے آپ کو وہ ڈھانپ بھی سکتا ہے، گرمی اور سردی سے بھی بچ سکتا ہے، اور اپنی زینت بھی اختیار کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے معقولات اور مشروبات میں سے کئی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے دین میں یا اس کے دنیا کے حوالے سے، اس کے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر اس کو نقصان دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے مقابل میں کتنے حلال کھانے ہیں اور کتنے ٹیسٹی اور مزیدار کھانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کر دیے ہیں۔ کتنے ایسے مشروبات ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے روکا ہے، اور انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی پوجا کرنا چاہتا ہے،
اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے، اس اعلیٰ ذات کے سامنے جس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے جھکنے کو عبادت قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو، مرد کو غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے اور اس نگاہ سے لذت حاصل کرنے سے روکا ہے، اس کے مقابل میں حلال بیوی کی طرف دیکھنے سے لذت اور لطف اٹھانے سے روکا نہیں، بلکہ اس کو اس کے لیے اجر اور ثواب قرار دیا ہے۔ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنے سے یا ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی فرج کو، اسی شرمگاہ کو حلال جگہ پر استعمال کرنے کو ایک صدقہ قرار دیا ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شرمگاہ میں بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے صدقہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ایک شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے؟ فرمایا ہاں، اگر یہ شہوت وہ غلط جگہ پر پوری کرتا تو گناہ ہوتا، اگر وہ غلط جگہ سے بچ کر حلال جگہ پر اس شہوت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کی ضرورت کا خیال رکھا ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، جو نظام مقرر کیا ہے، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو راستے اللہ نے بند کیے ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب انسان، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی نگاہ آزاد رکھے، اپنی شہوت جہاں چاہے وہ پوری کر لے۔ یہ حیوانیت ہے، اور جانوروں میں سے بھی ہر جانور ایسا نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس کو ایسا ہی، جس طرح کے مغربی معاشرے میں جس طرح اس چیز کی آزادی دی جاتی ہے، ایک سعودی نوجوان جو کہ کسی یورپی ملک میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور وہاں پر ایک اس ملک کے باشندے سے اس کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ یہ اس کے گھر جا کر اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، کبھی لوڈو کھیلتا تھا، کبھی کوئی اور گیم کھیلتا تھا، اس کے ساتھ بڑی پکی دوستی ہو گئی، اور وہ شخص آرمی میں کرنل یا کوئی میجر لگ گیا تھا جو اس کا دوست تھا۔ یہ نوجوان اپنا واقعہ بتاتا کہ میں ایک دفعہ اس کے پاس، اس کے گھر میں پارک میں بیٹھ کر لڈو کھیل رہا تھا، صحن میں بیٹھ کر۔ اس دوران دروازے کے اندر ایک لڑکی جو نیم لباس میں تھی، نیم برہنہ تھی، وہ داخل ہوئی، اور جو ان کا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، جو ان کا انداز ہے سلام کرنے کا، اس طریقے سے اس نے سلام کیا، اور خیر اور خیریت معلوم کرنے کے بعد کمرے میں گھس گئی۔ ویسے ہی اس کے پیچھے ایک نوجوان ہاف پینٹ میں وہ ملبوس ہے اور آیا، اور وہ بھی اسی طرح ہنسی مذاق کے ساتھ سلام اور جو روزہ طریقہ ہے وہ کر کے داخل ہو گئے کمرے میں۔ کچھ دیر بعد دونوں نکل کر چلے گئے اور بائے بائے کر کے دروازہ بند کر دیا اپنے پیچھے سے، کیونکہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ان کا معاشرہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ معاشرہ آزاد معاشرہ ہے، لیکن اتنی آزادی یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی کا فرینڈ جو ہے وہ اس کے بیڈ روم میں، اس کے سونے کے کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہو جائے، اور اس کا والد دیکھتا رہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بچی ہے۔ میں نے کہا یہ شخص جو دوسرا آتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اس کا وائف ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے معاشرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ایک دوستی بنائی ہے، اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ سے اس بات کے بارے میں پوچھوں، اور میں آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے معاشرے میں اس چیز کو برا نہیں جانا چاہتا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک غیر مرد ہے، غیر محرم مرد ہے، پتہ نہیں کون ہے، کس گھر سے ہے، اور آ کر وہ اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتا ہے اور ٹائم جتنا چاہے وہ گزار کے بعد چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک لمبی آہ کر دی،
بڑی لمبی سانس لینے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک فوجی افسر ہوں اور میرے نیچے تقریباً 1000 کے قریب سپاہی جو ہیں اور کچھ ان سے اوپر لیول کے افسران میرے حکم کے تابع ہیں، میں ان کو جیسا بھی کہتا ہوں وہ کرتے ہیں، لیکن میری یہ بیٹی جو ہے اس پر میں اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ اگر میں اس کو اس بات سے روکوں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کمرے میں نہیں جا سکتا تو اس کو ہمارے معاشرے میں یہ حق حاصل ہے کہ یہ پولیس کو فون کرے اور مجھے جیل میں بند کروائے۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے معاشرے پر، ان کی زندگی پر بڑا افسوس ہے، وہ خود بھی اس زندگی سے تنگ ہے۔ وہ کون ہے جس کے اندر معمولی سی بھی انسانیت ہو، وہ اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر گوارا کر سکتا ہے؟ معمولی انسانیت ہو تو اگر وہ لوگ جو آزادی چاہتے ہیں وہ صرف دوسروں کی بچیوں تک پہنچنے کے لیے آزادی تو چاہتے ہوں گے، لیکن کیا وہ اپنی بچیوں کے لیے اس طرح برداشت کریں گے؟ اپنی بہنوں کے لیے اس طرح برداشت کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، آپ کا انداز سمجھانے کا بڑا عجیب تھا۔ ویسے اگر ہمارے جیسے کسی مولوی کے پاس کوئی شخص آیا اور کہے مجھے اسلام میں ذرا اجازت دلا دے زنا کرنے کی، کافر ہو گئے، تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اگر ہماری بس چلے تو اس کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو کیا قریب ہے، اس کو اپنے قریب کر دیا، پھر پوچھا اتحبہ لأمک، یہ جس زنا کی تم اجازت مانگ رہے ہو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کر لے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر ماں کے ساتھ یا آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور زنا کر لے تو آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کر لے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے اس کو پسند کریں گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا آپ کی خالہ کے ساتھ، آپ کی پھوپھی کے ساتھ، مختلف رشتے بیان کیے، ہر ایک رشتے کے بارے میں اس کا یہی جواب تھا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ اپنی خواتین کے لیے کسی کا زنا کرنا برداشت نہیں کر سکتے، پسند نہیں کرتے، تو کیا جس کے ساتھ آپ زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ یا پھوپھی ہوگی، تو کیا وہ برداشت کریں گے یا وہ پسند کریں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ اس کے بعد اس شخص نے کبھی زنا کا نام نہیں لیا۔ اب دیکھیے یہ ہمارا معاشرہ، اللہ رب العالمین نے ایک نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ اس معاشرے کی طرح ہمارا معاشرہ نہیں ہے جن کو اپنی بچیوں کا کنٹرول اور اختیار بھی نہیں ہے، ان کی بچی کے اوپر اس کی بات نہیں چلتی، وہ جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جس وقت چاہے وہ جا سکتی ہے، یہ بہانہ بنا کر کہ وہ میرا دوست ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلام نے ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھا ہے، لیکن کچھ کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حلال راستے کو ہم نے مشکل بنایا ہے۔ ایک نوجوان ہے، اس کی زندگی کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو شادی کرنی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کو ایک لڑکا چاہیے جس کے ساتھ وہ شادی کرے، لیکن ہم نے اس کو کیوں مشکل بنایا ہے؟ مشکل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی ضرورت ہے؟ ہاں اگر ضرورت ہے تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا ہے۔ فرمایا جس کو شادی کرنے کی طاقت ہو وہ شادی کر لے، اس کی آنکھیں محفوظ ہو جائے گی، اس کی نظر کی حفاظت ہو جائے گی اور اس کی شرمگاہ بچ جائے گی بدفعلی سے۔ لیکن اگر اس کی شادی کرنے کے اخراجات اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے لیے حل کیا ہے
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جس کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے اس کی شہوت کو کنٹرول کرنے کا سبب ہے، اس روزے سے اس کی شہوت کنٹرول ہوگی، یہ اس کے لیے حل ہے جس کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اخراجات کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تکلفات کا مسئلہ ہے اور فضولیات کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں شادی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مسلمانوں نے بنائی ہے اس زمانے میں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ مال کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، مال کا جو حرص ہے، اور اس میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفت رزاق پر ہمارا پورا یقین نہیں ہے۔ صفت رزاق جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہے، یہ ایمان کمزور ہے کہ ہمارا رزق اور جس کے ساتھ میں شادی کرنے جا رہا ہوں اس کا رزق وہ میری اور اس کے پیدائش سے پہلے لکھا ہوا ہے، اور اس رزق کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے۔ اس رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورۃ النور کی آیت ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ ایم کی جمع ہے، اور ایم مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غیر شادی شدہ ہو۔ غیر شادی شدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سرے سے شادی نہیں ہوئی یا جس کا جوڑا نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی نہیں ہے، پہلے شادی ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی یا بیوی فوت ہو گئی، یہ بھی ایم ہے، یا وہ عورت جس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی مطلقہ ہے یا وہ بیوہ ہے، یہ بھی ایم ہے۔ جو شادی کے بغیر ہے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایم، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ایامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں کہ جو شادی کے بغیر ہے ان کی شادیاں کرا دو۔ یا اللہ شادی تو کرا دیں گے لیکن فقیر ہیں، غریب ہیں، کہاں سے کھائیں گے، اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال آیا، اللہ نے جواب پہلے سے دیا تھا۔ ذہن میں سوال کیا آیا؟ کسی کی بیٹی آئی ہوئی گھر پر، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کوئی پیسے جمع نہیں ہے، کہاں سے اس کو کھلاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رب العالمین۔ اگر یہ فقیر ہوں، یہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، یغنیہم اللہ، اللہ بے حاجت کر دے گا، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان کو من فضلہ، اپنی مہربانی سے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا وعدہ اتنا سچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کے نہیں۔ اللہ کا جب وعدہ ہے، مسلمان ہو کر بھی اس پر ہم یقین نہ رکھیں، یہ کیسا عقیدہ ہے، کیسا ایمان ہے۔ اسی آیات کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے حق ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر کسی کا کوئی حق ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ لازمی طور پر آپ نے ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ خود اپنے اوپر اپنے بندوں کا حق ثابت کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے حق ہے۔ ایک فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، دوسرا وہ مکاتب جو پیسوں کی ادائیگی چاہتا ہے۔ مکاتب سمجھتے ہیں؟ کسی کا کوئی غلام ہے،
اس غلام نے اپنے مالک سے ایک سودا کر لیا، کس چیز کا؟ اپنی گردن کا۔ کہا جناب آپ میری قیمت رکھے، میری قیمت مقرر کریں، مجھے آپ کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں، کتنے پیسوں کے بدلے میں آپ مجھے چھڑانا اور آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ مالک کہتا ہے میں تجھے اتنے پیسوں میں، 2 لاکھ میں، 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے مہلت دیں، میں اتنے عرصے میں آپ کی جو یہ قیمت ہے، آپ کے جو پیسے ہیں، میں پورے کر کے آپ کو دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت۔ دونوں کا آپس میں ایک عقد لکھا گیا، اور اس عقد کو لکھوانے والا یہ اس کو مکاتب کہتے ہیں، مکاتب، اور لکھنے والا جو مالک ہے اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ فرمایا والمکاتب الذی یرید الادا، جو مکاتب یعنی جو غلام اپنے مالک سے، اپنے آقا سے اپنی آزادی چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسوں کی ادائیگی کا جو عقد ہوا ہے وہ پیسے ادا کرنے کا بھی ارادہ ہے، یہ نہیں کہ جا کے بھاگ جائے گا، پیسے ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، والناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اس کی مدد کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم جس بات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، یا انسانوں میں سے کوئی شخص میری کسی بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو ہمیں اس پر تو یقین ہوتا ہے کہ نہیں، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ بے فکر رہے، یا میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ بے فکر رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق الارض والسماوات ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، وہ جب ذمہ داری اٹھاتا ہے مدد کرنے کی، پھر بھی ہمیں اس پر یقین نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں بھی شادی اس لیے نہیں کر سکتے، کوئی نوکری نہیں ہے۔ تو یہ جو نوکری کا بہانہ بنا کر، پیسوں کا بہانہ بنا کر، رزق کھلانے کا بہانہ بنا کر ہم جو شادی کو لیٹ کر دیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے، اور یہ تقریباً اکثر نوجوانوں کا یہی مسئلہ ہے۔ اچھا، لڑکیوں کے متعلق بھی یہی، کچھ لوگ لڑکیوں کا نکاح اور ان کی شادی اس لیے لیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں رشتے جو آتے ہیں کوئی ایسا مناسب رشتہ نہیں آیا۔ کیوں مناسب نہیں آیا؟ وہ لڑکا اصل میں کوئی ایسا نہیں آیا جو باہر جاب کر رہا ہو، ایسا کوئی نہیں آیا جو اپنے مکان کا مالک ہو، جس کے پاس اپنی گاڑی ہو، ایسا کوئی رشتہ نہیں آیا جو لڑکا جو ہے وہ کوئی اچھی خاصی تنخواہ لینے والا ہو، اس لیے ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ لڑکا جیسا بھی ہے اس کو اللہ رزق دے گا، اور آپ کی بچی کو بھی اللہ رزق دے گا۔ اس مناسبت سے میں رات ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی حلیۃ الاولیاء کے اندر، ابو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ سعید بن مسیب جو کہ معروف تابعی ہے اور مدینہ میں حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں اور شاگرد بھی ہیں ان کے۔ کئی صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ مدینہ میں تدریس کا مسند سنبھالنے والے ہیں۔ تابعین میں بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام ہے ان کا علم حدیث میں۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا کہ وقت کا خلیفہ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے علم سیکھنے کے لیے، ان سے دینی مسائل پوچھنے کے لیے ان کا انتظار کرتا تھا، اور یہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے پاس جو باقی مستقل پڑھنے والے شاگرد ہوتے تھے ان کو زیادہ ٹائم دیتے تھے۔ بادشاہ آیا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہے، جوتے اتار کر آیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے بادشاہ، اللہ اکبر، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بادشاہ نے جوتے اتار دیے، آ کر بیٹھا ہے، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغنا ان کے دل میں رکھی، اور جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فقیر بنا دے، اللہ کے در کا فقیر بنے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دروں سے اللہ اس کو بے حاجت کر دیتا ہے۔ ہوا ہے ایسا کہ اس کی یہ سعید بن مسیب کی ایک بچی تھی،
تو وہ بچی بھی ماشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نواسی سعید بن مسیب کی بیٹی، ان کے علم کا، ان کی اچھی پرورش کا کیا اندازہ ہوگا۔ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے علم حدیث میں بڑی مہارت دی تھی، بڑی پرہیزگار تقویدار لڑکی تھی۔ عبد الملک کو پتہ چلا جو وقت کا خلیفہ ہے کہ یہ بڑی قابل لڑکی ہے، بڑی ذہین ہے اور بڑی پختہ علم رکھنے والی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ طلب کیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس جب پیغام آیا تو انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، وہ خلیفہ ہے، اس کے بیٹے کے لیے رشتوں کی کہاں کمی ہے؟ آج اگر یہ خلیفہ کا بیٹا ہے تو کل یہ خلیفہ ہوگا، اور جو اس کی بیوی ہوگی وہ ہمارے معاشرے میں جس کو خاتون اول کہتے ہیں وہ خاتون اول ہوگا، تو آپ اپنی بچی کا رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری بچی خلیفہ کے گھر میں نرم صوفوں کے اوپر اگر آرام کرے گی تو فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت اس کی ختم ہو جائے گی اور تہجد کی چھوٹ جائے گی۔ اس کے گھر میں خادم اور نوکر جو مشروبات ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے ہیں، کہیں ان کی وجہ سے میری بچی کے نفلی روزے نہ رہ جائے۔ مجھے اس بادشاہ اور اس خلیفہ کے گھر سے کیا لینا جس کے گھر کی وجہ سے میری بچی کی آخرت خراب ہونے کا مجھے اندیشہ اور خطرہ ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہیں دے سکتا۔ کیا سوچ ہے؟ ذرا اس سوچ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی زیادہ پیسے تھے، بادشاہ کے پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی، نہیں، وہ بھی غریب اور مسکین آدمی تھے، لیکن ایمان اتنا پختہ ہے اور مقصد اور منزل اتنا اعلیٰ ہے، وہ دنیا کے مال اور دنیا کے سہولیات اور دنیا کے فوائد کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس کی وجہ سے میری بچی کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ بادشاہ بھی ضد پر آیا، اس نے کہا میں رشتے کا پیغام دے رہا ہوں اور یہ رشتہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کو بھی اپنی ایک خلافت اور اپنا بڑا پن یاد آیا کہ ایک مسکین آدمی ہے، میں اس کی بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں اور یہ نہیں دے رہا۔ اس نے ستانے کی کوشش کی، بہت اذیت دی، لیکن سعید بن مسیب نے کہا میں اپنی بیٹی کی آخرت نہیں برباد کر سکتا۔ چاہیے وہ بچی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا ایک شاگرد نظر نہیں آیا، غالباً ابن ابی وداع نام ہے ان کا، یا ابن وداع۔ ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا، کچھ دن غائب رہا، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ فلان نظر نہیں آیا، بیمار ہے یا کیا مسئلہ ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ شاگرد حاضر ہوا ہے، کلاس میں ہے، جس دن شاگرد کلاس میں حاضر ہوا تھا تو استاد نے پوچھا آپ سبق میں غیر حاضر رہے، کیا مسئلہ تھا، کیا وجہ تھی، بیمار تھے، طبیعت صحیح تھی، کوئی اور مسئلہ تھا؟ شاگرد کا جواب کیا ہے ابن ابی وداع کا، کہتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی اور ایک تو دل بڑا غمزدہ تھا اور دوسرا لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے تو میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا اچھا، صبر کی تلقین کی، تعزیت کی، ان کی بیوی کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس کے بعد کہا کہ کہیں اور کوئی رشتہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس نے کہا میں مسکین آدمی ہوں، بڑی مشکل سے ایک بیوی اللہ نے دی تھی، وہ بھی چھن گئی، اب مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، 2 درہم کا مالک نہیں ہوں، میں آپ کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سیکھتا ہوں اور تھوڑی بہت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، باقی میرے پاس کوئی ایسی جمع پونجی نہیں ہے، کوئی اچھا گھر نہیں ہے،
مجھے کون رشتہ لے گا؟ اور عمر بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے تو عمر کو دیکھ کر حسن کو دیکھ کر کوئی رشتہ لے۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ اچھا میری بیٹی کے ساتھ اگر آپ کا نکاح کروایا جائے، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے، آپ کو قبول ہے؟ وہ مذاق سمجھتے ہوئے کہ کیوں نہیں، آپ کی بیٹی ہے اور میں قبول نہیں کروں گا، مجھے قبول ہے اگر آپ دیں گے۔ لیکن وہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے، اس کو مذاق سمجھ کر استاد کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ اب یہی بات تھی اور کلاس کے طلباء، درس کے طلباء منتشر ہو کے چلے گئے اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ اکبر، یہ شخص کہہ رہا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، شام کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، تو تھوڑا بہت کچھ کھانا تھا یا سوکھی روٹیاں تھیں، پانی میں ڈبو کر اس کے ساتھ افطاری کر لی۔ افطاری کرنے کے بعد اب اندھیرا چھانے والا ہے، اس وقت میں اپنے گھر میں سوچوں میں گم ہوں۔ گھر کی دیواریں ایک طرف اور دوسری طرف نظر آ رہی ہے، اوپر چھت اچھی سی، اور باقی گھر میں کوئی انسان ایسا نہیں جو میرے ساتھ بات کرے، میرے دل کو بہلا دے۔ اس وقت جب انسان اکیلے ہوتا ہے اور پھر غمزدہ بھی ہو، سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، کہ میں سوچوں میں گم تھا۔ اس دوران دروازہ کھٹکایا گیا۔ دروازہ کھٹکایا گیا تو میں نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا کون ہو؟ باہر سے جواب آیا سعید۔ کہتے میں نے اپنے دماغ پر زور دیا کہ مدینہ میں سعید کون ہے؟ مدینہ میں سعید نام کا اگر میں کسی کو جانتا تھا تو اس کو میں اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون ہوگا سعید جو اس وقت میرے دروازے پر آیا ہے، اور کیا کام ہوگا، کس مقصد کے لیے آیا ہوگا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سعید بن مسیب جو میرے استاد تھے وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ حالانکہ میرے ذہن میں اس سعید کا تو وہم گمان بھی نہیں آیا۔ جو باقی لوگ تھے جن کا کسی کا نام سعید تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کون ہوگا جو سعید اس وقت میرے گھر پر آیا ہوگا۔ جو سعید نام کے لوگ مدینہ میں جانتا تھا، ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ سعید جو امام اہل مدینہ ہے، یہ میرے دروازے پر اس ٹائم آئیں گے، یہ تو ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال جب ان کو سامنے دیکھا تو مجھے صبح والی بات یاد آ گئی کہ صبح ہمارے شیخ، ہمارے استاد سعید بن مسیب نے ایک بات کہی کہ شاید اس بات کو واپس لینے کے لیے یا مجھ سے معذرت کرنے کے لیے ہمارے دروازے پر آئے ہوں گے، کیونکہ صبح ایک بات کی تھی اور میں تو اس کو مذاق سمجھ کر میں نے ہاں کہہ دیا تھا، لیکن میرے استاد شاید اس بات سے معذرت کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ میں نے جب اپنے گھر کے باہر، دروازے کے باہر ان کو اکیلے کھڑے ہو کر دیکھا تو میرا یہی تصور تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی اور آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ رات بھر سوچتے رہیں گے، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایسے ہی پریشان رہنے دوں۔ میں نے آپ کی وہ امانت جو آپ کو رشتے میں دی تھی وہ آپ کے پاس اس کو حاضر کر کے لائے ہوں، یہ آپ لیجیے اپنی امانت۔ اپنے پیچھے سے اپنے بیوی کو، جس کو پیچھے چھپایا ہوا تھا، اس کو آگے کیا اور کہا یہ لو اللہ کے حوالے، اپنی امانت میں لو، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ صبح جو ایجاب اور قبول ہوا تھا بس یہی نہیں کھا تھا۔ کہتے میں اپنے گھر کے چھت پر چڑھا اور آس پاس کے گھروں میں آواز دی، اپنے پڑوسیوں کو آواز دی کہ آؤ میری شادی ہو گئی۔ کیونکہ شادی کا اعلان کرنا، اعلان مانا اظہار، لوگوں کو بتلانا، یہ ضروری ہے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلنوا النکاح ولو بدف، نکاح کا اعلان کرو، اظہار کرو، اگرچہ دف کے ساتھ ہو، دف بجانے کے ساتھ بھی اعلان کیا جائے، یہ بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہے، لیکن گانے اور میوزک اور مختلف قسم کی جو شیطانی آوازیں ہیں وہ دف نہیں ہے، دف سنگل آواز ہوتی ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، گھر جو آس پاس کے گھروں کی خواتین تھیں وہ جمع ہو گئی، انہوں نے میری اہلیت کو میرے لیے تیار کیا اور اسی طریقے سے شادی ہو گئی۔ اور شادی والا تعالیٰ نے پھر بڑی خیر اور برکت رکھی ہے، لیکن ہم خیر اور برکت کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کو۔ وہ خیر اور برکت اس کو سمجھتے تھے کہ اس کے بطن سے، اس شادی سے کتنے شہزاد پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اسلام کے جو خطۂ ارض ہے، مسلمانوں کا جو علاقہ ہے، اس کی حفاظت کریں گے اور اس فتوحات کو آگے بڑھائیں گے۔
اسلام کو آگے پہنچائیں گے، یہ ان کے لیے برکت کی بات تھی۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حافظ ہوں گے جو کہ دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث و پیغامات پہنچاتے رہیں گے، اس کو وہ لوگ برکت سمجھتے ہیں۔ بہرحال کتنی سادگی کے ساتھ یہ رشتہ ہوا، اور صرف یہ نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جانتے ہیں کیا نام تھا؟ حفصہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا۔ وہ ان کا شوہر فوت ہوا یا طلاق ہو گئی، بہرحال غالباً شوہر فوت ہوا تھا۔ جب وہ بیوہ ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بیٹی کی عدت تو گزر گئی لیکن جوان ہے، اب اس کے لیے کوئی مناسب دیندار رشتہ دیکھنا چاہیے۔ مدینہ میں ایسے لوگ تھے جو مالدار تھے، لیکن مالداروں کی تلاش میں نہیں نکلے، دینداروں کی تلاش میں نکلے۔ پہلے گئے سب سے زیادہ اس امت کے افضل ترین انسان کے پاس، کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس امت کے افضل ترین انسان۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو حفصہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کو عدت بھی اس کی گزر گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ میں آپ کو دوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ اللہ اکبر، اپنی بیٹی کے لیے خود پیغام دے رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، نہ یہ کہا کہ مجھے قبول ہے اور نہ یہ کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ پیش کیا، کم سے کم انکار کر لیتے، یہ کہتے کہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر قبول نہ تھی، رشتہ نہیں کرنا چاہتے تو انکار کر لیتے۔ مجھے اس بات پر غصہ ہے کہ نے جواب ہاں میں دیے نہ میں دیے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہ انسان تھے جن سے فرشتے حیا کرتے تھے، ان کی اچھائی ان کی نیکی بھی سب کو معلوم تھی کہ مدینہ میں جہاں کوئی خیر کے کام میں سبقت لے جانے کی بات آتی تو عثمان رضی اللہ عنہ کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی کے بعد ہوتا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا شادی، اس وقت میرے پاس جو بیویاں ہیں وہ کافی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی بات پر اتنا غصہ نہیں آیا کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، بس انہوں نے صاف کہہ دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر مجھے بڑا غصہ آیا اور دل میں ایک پریشان تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا حفصہ کی شادی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میری بیٹی حفصہ کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار انکار کرے کہ ہو ہی نہیں سکتا، رشتہ دے دیے۔ حفصہ امہات المؤمنین کی لسٹ میں شامل ہو گئی، مومنوں کی ماؤں کی لسٹ میں شامل ہو گئی، میری اور آپ کی ماں بن گئی۔ اتنا بڑا اعزاز ملا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایک بات کے متعلق وضاحت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے جب مجھ سے حفصہ کے نکاح کے متعلق بات کی، آپ نے جب فرمائش کی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو دکھ پہنچا ہوگا، آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی میری بات، میرے جواب نہ دینے کی وجہ سے، لیکن سن لو، میں یقیناً آپ کی بچی حفصہ سے ضرور رشتہ کرتا، کبھی بھی اس کا رشتہ میں نہ ٹکراتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا تھا آپ اس حفصہ کے رشتے کے متعلق کچھ بات کر رہے تھے، اور وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا۔ آپ کو نہ اس وقت میں راز بتا سکتا تھا اور نہ انکار کر سکتا تھا، اس لیے میں خاموش تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب راز تھا تو میں نے راز افشا نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، افشا کرنے سے میں بچا۔ آپ اس لیے میرے اوپر غصے ہو گئے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا تو تھا، لیکن اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا،
میں آپ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا راز نہ رہتا اگر میں اس کو ظاہر کرتا، اور ابھی وہ راز کھل گیا تو اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے وہ جو گیلا تھا، وہ شکوہ تھا، وہ نکل گیا۔ بہرحال دیکھیے انہوں نے کس کو تلاش کیا اپنی بچی کے لیے؟ سب سے زیادہ دیندار انسان کی تلاش کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ بچی کو اگر دیندار انسان کے ساتھ میں بیاہ کر دیتا ہوں، اس کا رشتہ کرا دیتا ہوں، تو اس کی آخرت برباد نہیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی جیسے بھی گزر جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی میں ہو، بھوک اور پیاس میں ہو، شدت اور تنگی میں ہو، گزر جائے گی، لیکن جو مستقل زندگی ہے وہ محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنی بچیوں کے لیے یہ نہیں سوچتے تھے کہ ابھی کوئی نوکری نہیں ہے، ابھی کوئی اپنا دادی گھر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ دنیا کا حرص، مال کا حرص، اور شریعت اور دین اور اخلاق کو نہیں دیکھتے، اخلاق کو نہیں دیکھتے، اخلاق کیسے ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، عمل کیسا ہے۔ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، یہ نہیں کہ معاشرہ ایسے لوگوں سے خالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بندے کے بارے میں سنا، طائف کا رہنے والا تھا، بوڑھا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، سعودیہ کا باشندہ تھا، اس کی بچی جوان تھی۔ اس بچی کے رشتہ مانگنے کے لیے ایک نوجوان کی طرف سے پیغام آیا، اس نوجوان کے والدین نے پیغام دیا۔ اس بوڑھے بابا نے کہا کہ میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میں لڑکے سے ایک سوال کروں گا کہ اس لڑکے نے میرے سوال کا جواب دیا تو میری بچی اس کی بیوی، رشتہ میری طرف سے اوکے ہے، صرف ایک سوال کا جواب مجھے لڑکے سے چاہیے۔ لڑکیوں کو بلایا گیا کہ بابا جی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے سوال کیا کہ بیٹا آج کل کے دنوں میں فجر کی اذان کس ٹائم ہوتی ہے؟ آج کل کے دنوں میں فجر کی اذان کس ٹائم ہوتی ہے؟ لڑکا ڈگمگا گیا، کوئی جواب صحیح طریقے سے نہیں دے سکا۔ اس بابے کی زبان سے جو بات نکلی، اس نے کہا جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ جو سب سے قیمتی فریضہ ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ میری بچی کی کیا حفاظت کرے گا؟ اس لیے میں یہ رشتہ اس کو نہیں دے سکتا۔ دیکھو کیا سوچ ہے۔ فجر کی اذان کے بارے میں اگر اس کو پتہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فجر سے پہلے اٹھنے والا ہے، اور اذان کے وقت یہ جاگ رہا ہے، پتہ ہے کہ کس ٹائم اذان ہونے والی ہے۔ لیکن اس بیچارے کو جب نہیں پتہ تھا، بے شک وہ فجر کی نماز پڑھنے والا ہوگا، لیکن اذان کے متعلق اس کو پتہ نہیں تھا، بابا سمجھ گیا کہ یہ لیٹ اٹھنے والا ہے اور یہ میری بچی کے لیے قابل نہیں ہے کہ یہ شوہر بن جائے۔ ایسا سوچ رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا سوچ ہو تو انشاءاللہ بچیاں بھی خوش رہیں گی۔ کئی لوگ مالدار لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس مال دولت سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملتا۔ اس مال کا لالچ جو ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، شادیوں کی تاخیر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح شادیوں کے تاخیر کے اور بھی اسباب ہیں۔ ٹائم میرا خیال زیادہ ہو گیا جی، ہو گیا۔ ویسے یہ موضوع سب دلچسپ ہے، اس پر آپ نہیں تھکیں گے سنتے ہوئے انشاءاللہ جی۔ اچھا، بہرحال اختصار کے ساتھ میں ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ بچی کی تعلیم کا بہانہ بنا کر یا اس کی نوکری کا بہانہ بنا کر جو شادیاں لیٹ کر دی جاتی ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ بچی جوان ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، اس کو لڑکا چاہیے۔ اگر آپ صحیح اور جائز طریقے سے اس کے لیے شوہر نہیں ڈھونڈیں گے تو غلط راستہ اس کے سامنے کھلا ہوگا، اور خاص کر اس فتنوں کے دور میں کون سا راستہ روکے گا؟ یہی ہوتا ہے کہتے جی اچھی بات گئی، کورٹ میرج کر دیا۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کورٹ میرج جو ہے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کورٹ میں جو نکاح ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ سوال لوگوں کا اس معاشرے کا اہم ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ میرج ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یہ نکاح باطل ہے، بالکل صحیح بات ہے، ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے اس کا وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها، اگر وہ شخص اس نکاح کے ساتھ اس عورت کے ساتھ مجامعات کر لے، ہم استری کر لے، تو اس کو مہر لینے کا حق بنتا ہے، لیکن یہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی، نکاح باطل ہے۔ اچھا کہتے ہیں کورٹ میں نکاح ہوا ہے، کورٹ میں نکاح کی حاجت کیوں پیش آتی ہے؟ کورٹ میں نکاح کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے اور وہ نکاح اس وقت معتبر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں السلطان ولی من لا ولی له، حاکم وقت کا جو حاکم ہے جو ہمارے ہاں کورٹ کی شکل میں، وہ حاکم ولی ہے اس عورت کے لیے جس کا کوئی ولی نہ ہو، یا اس کے اولیاء آپس میں اختلاف میں ہیں، یا لڑکی اور ولی کا آپس میں اختلاف ہے، لڑکی چاہتی ہے کہ فلاں جگہ اس کی شادی ہو، اس کا والد چاہتا ہے کہ نہیں وہاں نہیں ہوگی فلاں جگہ شادی ہوگی، اب یہ اختلاف ہے، اس اختلاف کو قاضی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور قاضی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کے بھائی اور والد کا اختلاف یا دادا اور والد کا اختلاف آیا، ایک کہتا ہے میں اس کا رشتہ فلاں جگہ دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں فلاں جگہ، آپس میں اختلاف آیا، اس اختلاف کے حل کے لیے جج اور اسلامی قاضی ہے مسلمانوں کا، وہ ولایت کا کام کر سکتا ہے، وہ ولی بن سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا نکاح فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ ایک عورت ہے، اس کے والدین اور سارے جو رشتہ دار مرد ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان ہو گئی، مسلمانوں کا قاضی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو کوئی رشتہ دار جو ولی ہے وہ زندہ نہیں رہا، فوت ہو گئے ہیں، تو جج اور حاکم اس کا ولی بن سکتا ہے، لیکن اس کے والد اس کا چچا اس کا بھائی موجود ہے اور کورٹ میں چلتی ہے، کورٹ میں اس کی شادی ہوتی ہے اور بعد میں وہاں سے نکاح نامہ تھانے کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے، یہ نکاح نہیں۔ لیکن یہ نکاح ایسی مجبوری کیوں بنتی ہے، لڑکیاں کیوں باقی ہیں؟ اس کا اگر ہم حل تلاش کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور حل کیا ہے؟ ہم اپنی بچیوں کا شادی اس لیے لیٹ کرواتے ہیں کہ اپنی بچی تو پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اس تعلیم کو پورا کرنے کے بعد اس کی شادی ہوگی۔ اچھا تعلیم پورا کرنے کے لیے اس کو کم سے کم اگر ہم اس کی تعلیم سالوں کے حساب سے اندازہ لگائیں 20 سال تقریباً اس کی عمر ہو جائے گی کہ وہ تعلیم مکمل کرے گی، پی ایچ ڈی یا ماسٹر ڈگری حاصل کرے گی، 20 سال اس کے اوپر ہوگی، تو وہ جوان ہوگی 14 سال 15 سال کی عمر میں، اس کی جوانی پر یہ 5-6 سال ویسے ہی گزر گئے۔ اب اس کے بعد ڈگری مکمل ہونے تک یا تعلیم مکمل ہونے تک بات نہیں رہتی، پھر بعض والدین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے بڑا خرچہ کیا، کچھ وہ خرچہ واپس ہونے دو، اس کی کوئی نوکری ملے، کچھ پیسے کما کر ہمیں دے، یا جو ایک اور رکاوٹ ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں ابھی تو میں خود مقروض ہوں، بیٹے کی شادی کروائی تھی، ابھی وہ قرضے پورے نہیں ہوئے، ابھی اس کے لیے ہم نے کچھ پیسے جمع کرنے ہیں تاکہ اس کی جہیز ہم دیں۔ جہیز کون سا اسلام کا حکم ہے؟ کچھ لوگ یہ اصل میں بات تفصیل سے بیان کرنے والی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں ویسے ہی آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچی جوان ہو گئی ہے لیکن اس کی بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے، جب تک اس کی شادی نہ ہو اس کی شادی نہیں کروا سکتے، اگر اس کی قسمت میں بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے تو اس کا تو کروا دو، وہ بوڑھی ہو گئی، اس کو بھی اس کی جوانی بھی گزار رہے ہو ویسے، یا اس کا بھائی ہے، جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی تو اس کی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی، یا جب تک بہن کی شادی ہوگی بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، کیا مسئلہ ہے؟ جس کے لیے مناسب رشتہ آیا اس کا رشتہ کرا دو، اور جس کا ابھی تک نہیں آیا اس کا انتظار کرو، تلاش کرتے رہو۔ یعنی بلا وجہ ایک کو ہم ستاتے ہیں، اس کو اس کے حق سے محروم رکھتے ہیں دوسرے کی وجہ سے۔ اسی طرح کئی لوگ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ لوگ رشتہ مانگنے اس لیے نہیں آتے کہ اس کا والد جو ہے بد زبان ہوتا ہے، رشتہ مانگنے والوں کو بہت غلط طریقے سے جواب دیتا ہے، تو لوگ پوچھنے آتے ہی نہیں ہیں۔ رشتہ داروں میں اس کی بد زبانی مشہور ہوتی ہے، اس کے اخلاق معروف ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ان لوگوں سے دور رہو تو بہتر ہے۔ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کے قصوروار ہم ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی بچیوں کا اور اپنے بیٹوں کا نکاح اس لیے لیٹ کر دیتے ہیں
کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ ابھی فلاں کوئی رشتہ دار ہے، وہ دبئی میں ہے، وہ سعودی عرب میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، اس کو واپس آنے میں وہ آئے گا، کب آئے گا؟ 2 سال بعد، 3 سال بعد آئے گا، تو پھر اس کی شادی ہوگی۔ اس کا رشتہ مل گیا، لڑکا اس کے لیے مناسب ہے، رشتہ دے دو، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ اس رشتے میں شریک ہو یا نہ ہو، ان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرو۔ اسلام میں بڑی سادگی ہے اور بڑی آسانی ہے، لیکن ہم نے اسلام کی آسانی کو مشکلات میں تبدیل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سامنے رکھیے، فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس رشتہ مانگنے کے لیے ایسا شخص آئے جس کے اخلاق تمہیں پسند ہے، جس کا دین تمہیں اچھا لگتا ہے، دین میں اور اخلاق میں اچھا ہے، فزوجوہ، اس کو رشتہ دو۔ مالدار ہونے کا کیا فائدہ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں؟ اس کے ہاں آپ کی بچی کی قدر نہیں ہے، بچی کے والدین کو ہر بات پر گالیاں دیتا ہے، اس کے اخلاق برے ہیں، اس کو رشتہ دینے کا کیا فائدہ؟ جتنا بھی مال ہو اس کے پاس، اس مال سے کیا لیتے ہیں؟ جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ مانگنے آئے جس کے اخلاق اور اس کا دین تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، اس کو رشتہ دے دو۔ اگر نہیں دو گے، فرمایا الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، یہ زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت چوڑا فساد، عریض مانا بہت چوڑا، بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اور فساد ہم دیکھ رہے ہیں، بعد میں کورٹ کی طرف سے جب پیغام آتا ہے، نکاح نامہ آتا ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں کیا پہلے میں اس کا رشتہ دے دیتا تو بہتر تھا، اب منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا۔ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی ایک جگہ رشتہ نہیں چاہتی، آپ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے ساتھ میں اس کا رشتہ کروا دیا ہے، یہ عورت کہتی ہے بچی کی ماں کہ میرا بھانجا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن وہ لڑکی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی، لڑکی سمجھتی ہے کہ نہیں میرے لیے اچھا نہیں ہے، لڑکی سے بھی رائے لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تنکح الثیب حتی تستأذن وللبکر حتی تستأذن وإذنها صماتها، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بیوہ یا مطلقہ ہے اس کا نکاح نہ کروایا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، وہ اجازت باقاعدہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، میرا رشتہ جہاں کروانا چاہتے ہو کروا دو، یہ مطلقہ یا بیوہ کے متعلق ہے۔ اور جو کنواری ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس سے بھی رائے لو، رائے معلوم کر لو، اگر وہ رائے دے تو رشتہ کروا دو، اور اس کی رائے دینا کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ خاموش ہو جائے تو اس کی طرف سے رضا ہے، اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے، جب تک وہ انکار نہیں کرتی اس کا رشتہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ضروری کہ والد پوچھے، یہ بھی ضروری کہ اس سے سائن لیں، عورتوں میں سے اس کی والدہ، اس کی سہیلیاں، اس کی کوئی بہن، کوئی خالہ پھوپھی اس سے جا کر پوچھ لے، اگر وہ اپنی رضا کا اظہار کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، خاص کر ہمارے بعض علاقوں میں یہ بہت بری بات ہے، کہتے ہیں دادا نے بس بات کر لی ہے اب کیا کر سکتے ہیں، والد نے بات کر لی ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ اب کیا کر سکتے ہیں، نہیں، اس کا حق ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، دادا یا والد نے نہیں گزارنی۔ شریعت نے بڑا اعتدال کا نظام رکھا ہے، نہ اس کو اتنی آزادی دی ہے کہ والد اور بھائی اور دادا جو ولی ہے اس کے پوچھے بغیر اپنا نکاح کروا دے، اور نہ یہ اجازت دی ہے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ برائی کے راستے رک جائیں گے، اور جو رسوائی کے راستے ہیں، بے حیائی اور فحشی کے راستے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم شریعت کے احکامات کو اپنے لیے مشکل بناتے ہیں تو پھر پاک دامنی، حیا اور عزت ہم کھو جائیں گے، ہم کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات اور اس کے جو آسان تعلیمات انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں، ان کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ معاشرہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ بات یہ بڑی تفصیلی کرنے والی تھی، لیکن ایک تو آج میرا پروگرام کسی اور جگہ تھا، بھائیوں نے اعلان کیا تھا، میں حاضر ہوا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آج درس کے لیے میرا اعلان ہوا ہے۔ ریاض الخبرہ میں پروگرام تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے پروگرام ملتوی کر دیا تو مجھے رکنا پڑا، اور الحمدللہ سے ملاقات ہو گئی۔
یہ بڑی تفصیلی بات ہے، اس مختصر نشست میں اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اشارتاً ایک فہرست کی شکل میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر انشاءاللہ گھر کا ہر سربراہ اور ہر سمجھدار اور ہوشیار انسان غور کر سکتا ہے اور اپنے مسائل اس کی روشنی میں وہ حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط رسومات ہیں اور برے رواج ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو شریعت کے اصولوں کو، شریعت کی تعلیمات کو مشکل بنانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد